بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم وغیرہ تمام سیاسی پارٹیاں عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں، بے تاب کیوں ہیں؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مینڈیٹ چوری کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ ظاہر ہے یہی ہیں، سبھی جانتے ہیں۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ سے پہلے اگر یہ مذاکرات کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ مذاکرات نہیں کرتے، تو ان کا جو چوری شدہ مال ہے اس پر سٹیمپ نہیں لگتی، کیونکہ نہ صرف بین الاقوامی سطح پر بلکہ ملکی اور علاقائی سطح پر بھی کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم 2 ہے، جو حکومت ہے، یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے یا عوامی سپورٹ کے ساتھ آئی ہے یا عوامی ووٹ کے ساتھ آئی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو غیر سیاسی اور فاشسٹ کہنے والے آج یقین جانے حکومت کو چلانے کے لیے عمران خان صاحب کے در پر منظوری کی بھیک لیے پھرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح کپتان عمران خان صاحب نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا تھا، نہ جھکا ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی جھکے گا۔ پاکستان کی عوام کی دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے موقف پر ڈٹ کر عمران خان صاحب پوری آن بان اور شان کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب ناظرین اگر مذاکرات کرتے بھی ہیں تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، لیکن اپنی شرائط پر اور ان کی شرائط کی لسٹ کافی لمبی ہے، لیکن 3 اہم شرائط جو ہے نا ناظرین وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 کارکنوں کی رہائی، نمبر 2 پاکستان تحریک انصاف کا حق، جو مینڈیٹ جو چوری کر کے یہ وجود میں آئے ہیں، حکومت میں آئے ہیں پی ڈی ایم 2، وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو وہ واپس ملنا چاہیے، ان کا جو حق ہے وہ واپس ملنا چاہیے، مینڈیٹ جو انہوں نے چوری کی ہے وہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ اور تیسری اہم شرط ہے ناظرین، بہت اہم شرط ہے، وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تیسری شرط کے طور پر کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ جو پلانڈ ہوا ہے، وہ اس کا جو اصلی جو مورے ہیں ان کو سامنے لا کر قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہر حال میں جو ہے نا رول آف لا کے تحت ان کو سامنے ان کو جو ہے نا کیس میں فیس ہم جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے رول آف لا کے تحت۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑی شرط ہے میرے خیال سے، کیونکہ آپ یقین جانیں کہ اتنا کرونا وائرس کے بارے میں اتنی ڈسکس نہیں ہوئی جتنا یہ اس کا رونا دھونا جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ لہٰذا آپ ویسے پاکستان کی عوام اچھے سے جانتی ہے اس کے جو پلانڈ ہے، جو اصلی جو کردار ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، سبھی جانتے ہیں، کیونکہ ویڈیوز ایویڈنس کے طور پہ سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایویڈنس جو ہے نا وہ کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اب عمران خان صاحب کا جو وہ تیسری شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعہ جو ہے نا وہ رول آف لا کے تحت وہ کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ان شرطوں پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔